بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 والمحسنات، مختصر خلاصہ۔ جیسا کہ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، 5ویں پارے کے شروع میں اسی موضوع کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس پارے میں آئے ہیں ان میں تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان منافقین کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا، جو کوئی کسی مومن کی جان بوجھ کر جان لے، اس کو قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں سے ایک قسم ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے جو کہ سخت علیل تھے، وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ آخر میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور اس طرح 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔